ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم ان قریب ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند ایک ایسی چیز یعنی کوڑے ہوں گے، ان کو صبح اللہ کے غضب میں اور ان کی شام اللہ کی شدید ناراضگی میں گزرے گی، یعنی ان لوگوں پر ہر وقت اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی شام اللہ کی لعنت میں گزرے گی۔ اس حدیث میں جن لوگوں پر لعنت وارد ہوئی اس مراد وہ لوگ ہیں جو ظالم سرداروں، لیڈروں یا صاحب اقتدار لوگوں کے حاشیہ بردار ہوتے ہیں یا ان کے دروازوں پر پڑے رہتے ہیں، ان کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، پھر جابر ظالم شخص کے بل بوتے پر وہ لوگ عام انسانوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، غریبوں اور بے کسوں کو، کمزور افرادوں کو مارتے پیٹتے ہیں، کمزوروں کو گالیاں دیتے ہیں، شرفاء کی عزت و ابرو کو پامال کرتے ہیں اور کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹتے دوڑتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم دیکھیں جو لیڈروں کے آس پاس ہوتے ہیں یہ یہی ظلم کر رہے ہیں، جو لیڈروں کے حاشیہ بردار ہوتے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں۔ قوم پر ایک تو وہ ہے مثلا صاحب اقتدار لوگوں کا جو ان کے وہ چاپلوس نیچے ہوتے ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں، وہ بھی راشی بن جاتے ہیں، وہ بھی ان کے بہانے رشوت لیتے ہیں، ان کے بہانے پیسے بناتے ہیں، ان کے بہانے ظلم کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی رضا کے لیے کہ صاحب اقتدار کو بھی جواب دینا ہے قبر حشر میں، اور حاکم کو بھی جواب دینا ہے، اور ان کو بھی حاشیہ برداروں کو بھی جواب دینا ہے، ان چاپلوسوں کو بھی جواب دینا ہے جو ان کے قریب رہ کر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو بھی جواب دینا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک دن قیامت کا دن آئے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ان کے بل بوتے پر کسی کی غیبت نہ کرو، ان اقتدار کے بھوکے لوگوں کی بل بوتے پر گالیاں نہ دو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی سے رشوت نہ لو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ۔ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے کسی کی غیبت حرام ہے، اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے کسی کی برائی حرام ہے، اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے کسی دوسرے لیڈر کو گالی دینا، کسی مسلمان کو گالی دینا حرام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے پر غیبت، الزام، تہمتیں، ایک دوسرے پر کیچڑ چولنا، یہ تو سارا منع تھا۔ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، عیب اچھالنا منع تھا، گالی دینا منع تھا، غیبت کرنا منع تھا۔ اور یہ ان کا اپنے لیڈر کے بھائی اپنی پارٹی کو مضبوط کرو، اپنے مسلک کو مضبوط کرو، اپنی پارٹی اور مسلک میں رہو، لیکن اس سے کس نے حکم دیا تمہیں دوسری پارٹی کو برا کہو، گالیاں دو؟ کس نے حکم دیا دوسرے مسلک کے خلاف کفر کے فتوے دو؟ کس نے تمہیں حکم دیا دوسرے مسلک گروہ پارٹی کی غیبت جائز ہو گئی یا ان کو گالیاں دینا جائز ہو گیا؟ کس نے کہہ دیا؟ میں اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے جو یہ درخواست سنتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کی وجہ سے اپنی قبر خراب نہ کرو، ان کی وجہ سے اپنی زبان خراب نہ کرو، ان کی وجہ سے اپنے اعمال خراب نہ کرو، ان کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہ کرو، ان کی وجہ سے اپنے لیڈروں کی وجہ سے یہ کہ لیڈروں کے ساتھ رہو، پارٹی میں رہو، مسلک کے ساتھ رہو، تمہیں کسی نے نہیں روکا، لیکن ان کی وجہ سے دوسرے کی غیبت، گالیاں، برائی، الزام، تہمتیں یہ حرام ہیں، ان کی وجہ سے نہ کرو، تمہیں قبر میں جواب دینا ہے، حشر میں جواب دینا ہے۔ وہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے ہم پہلے پاکستانی، پہلے مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ بھائی اختلاف کر سکتے ہیں، مخالفت حرام ہے، اختلاف کسی پارٹی سے کریں جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے غیبت حلال نہیں ہوتی، اس سے گالی حلال نہیں ہوتی، الزام تہمتیں حلال نہیں ہوتی، یہ حرام ہے ساری چیزیں۔ اپنے لیڈر یا اپنے مسلک، اپنے مقتدا، اپنے عالم، اپنے گروہ، اپنے بڑے، اپنے بلغرے کی وجہ سے دوسرے کی برائی کرنا، ان کی پگڑیاں اچھالنا، میرا عزیزو یہ حرام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کر لیں۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پر عمل کریں گے، آج کے بعد زبان کو بند کر دیں گے، اپنے اعمال بچائیں گے، اپنی قبر بچائیں گے، اپنی آخرت بچائیں گے۔